بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے بادشاہ اور عاشق رسول تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعرات کو 1000 دفعہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئے، یعنی انہوں نے 700 دفعہ درود شریف پڑھا اور نیند آ گئی۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ وسلم نے کہا کہ نور الدین آج 300 درود آپ کا نہیں آیا۔ تو کیسا وہ بادشاہ ہوگا، کیسا وہ عظیم انسان ہوگا جس کے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہوگی۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق رات کو سوئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نور الدین، تو یہاں نیند سو رہا ہے، یعنی میٹھی نیند سو رہا ہے، اور یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی خواب سے بیدار ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی عبادت میں کمی رہ گئی ہے۔ انہوں نے مصلی بچھایا اور نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیا اور پھر لیٹ گئے۔ جب لیٹے تھوڑی دیر بعد پھر خواب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، نور الدین، تو یہاں میٹھی نیند سو رہا ہے اور یہ جو 2 کتے ہیں یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی طرح معمول کو دوبارہ اپنایا اور نماز پڑھی، نوافل پڑھے، اللہ کا ذکر کیا، پھر سو گئے۔ جب سوئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نور الدین، تو سو رہا ہے، یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تب جب بیدار ہوئے سلطان تو انہوں نے اپنے رعایا کے تمام مشیر وزیروں کو مدعو کیا اور بلایا اور انہیں یہ خواب سنایا۔ اب یہ ایک خواب نہیں رہا تھا بلکہ یہ ایک حقیقت تھی جو ان کے سامنے آ چکی تھی اور آپ اس کا حل چاہتے تھے۔ تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مدینہ جانا چاہیے اور وہاں جا کر لوگوں کو ایک دعوت عام پر بلانا چاہیے جس میں سب مردوں کو بلایا جائے گا اور سب مردوں کو باری باری آپ دیکھتے رہیں۔ ایک رستہ ایسا بنایا جائے جس میں سلطان نور الدین زنگی بیٹھے ہوں اور ہر بندے کو جاتے ہوئے ایک ایک کر کے دیکھتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں آپ کو وہ 2 کتے بھی نظر آ جائیں۔ ادھر دوسری طرف جو پادری اور عیسائی تھے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے مدینہ جانا ہے اور وہاں جنت البقیع کے قریب ایک مکان جو ہے وہ کرائے پر لینا ہے یا خریدنا ہے۔ اس سے انہوں نے نیچے سے سرنگ کھودنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی تک پہنچنا ہے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ چرا کے لے آنا ہے۔ پھر ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے اور انہیں کہیں گے، آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی، تو اب ہمیں نکال کے دکھائیں۔ تو پھر جب ہم کھودیں گے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں ملے گا تو ہم کیا ہیں، جیت جائیں گے۔ یہ ایک در ایک منصوبہ چل رہا تھا اور اس منصوبے پر عمل بھی مسلسل ہو رہا تھا۔ ان دونوں لوگوں نے مدینہ میں
ایک خاص جگہ پر جنت البقیع کے قریب مکان لیا اور اس سے سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ اس کی جو مٹی تھی وہ اس کو رات کے وقت تھوڑی تھوڑی نکالتے اور جنت البقیع کی قبروں پر ڈال دیتے تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ یوں ہی سلسلہ ابھی چل رہا تھا، اور ان لوگوں کی ایک اور بھی بڑی چال تھی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ عیسائیوں اور انگریزوں کا آ رہا تھا۔ وہ سارا دن مدینے میں پیسے بانٹتے، غریبوں کی مدد کرتے، کھانا کھلاتے، ان کی تکلیفیں دور کرتے، ان کاموں میں مشغول رہتے، کیونکہ انہوں نے لبادہ تو اسلام کا اوڑھا ہوا تھا۔ لیکن جب ادھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا تو وہ دوڑے 20 دنوں کا سفر انہوں نے 16 دنوں میں طے کیا اور مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مدینہ شریف کے گورنر کو مدعو کیا اور کہا کہ سب لوگوں کو ایک کھانے کی دعوت پر بلایا جائے۔ اب کھانے کی دعوت لگ گئی، سب لوگ مدینہ کے باری باری آئے، کھانا کھا کے جاتے رہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کو باری باری دیکھتے رہے، لیکن ان سب لوگوں میں وہ دو شیطان، وہ دو کتے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ پریشانی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھتی گئی، وہ پریشان ہوتے گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے پھر گورنر کو بلایا کہ کہیں کوئی لوگ رہ تو نہیں گئے، تو ان میں سے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 2 ایسے لوگ ہیں جو اس دعوت پر نہیں آئے۔ وہ خود ایسے لوگ ہیں جو کھاتے نہیں بلکہ کھلاتے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، بیماری میں لوگوں کا علاج کرواتے ہیں، تو وہ اس ضیافت میں نہیں آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو انہیں بھی لے آؤ، ان کو دیکھ ہی لیں، ان کی زیارت ہی کر لیں۔ تو جب ان دونوں کو مدعو کیا گیا تو سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا کہ یہ وہی 2 کتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں کہا تھا کہ یہ 2 مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کی خوب پٹائی کی گئی، مارا گیا، یہاں تک کہ مدینے والے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ وہاں کی عورتیں اور لوگ رونے لگے کہ یہ اتنے 2 نیک لوگ ہیں، انہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی کو تو ان کی ساری برائی کا پتہ لگ چکا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ان کے گھر میں پولیس بھیجی گئی، وہاں ساری چیکنگ کی گئی، کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر دوبارہ ان کے محلے سے ارد گرد ہر جگہ سے پوچھا گیا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے اور اس گھر میں جا کے مصلی اوڑھا اور اس میں سجدہ ریز ہو گئے کہ یا اللہ میں انسان ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں، اب آگے اس کا حل میرے ذہن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ میرے لیے رستے کھول دے اور میرے اس پریشانی کا حل بتا دے۔ اللہ نے ان کے خواب میں دل میں بات ڈال دی سجدے میں کہ جس مصلی پہ تو سجدہ کر رہا ہے اس مصلی کو ہٹا کے دیکھو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصلی کو ہٹایا، اس کے نیچے ایک پتھر تھا جو باقی ارد گرد کے پتھروں سے میچ نہیں ہو رہا تھا، تو سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا اس پتھر کو ہٹایا جائے۔ جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے وہ غار اور سرنگ جانا شروع ہوئی، اور وہ سرنگ اتنی آگے تک جنت البقیع سے لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا چکی تھی۔ اس طرح ان دونوں کو پکڑ لیا گیا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خواب کیا ہو گیا، سچا ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد زمین کی بالکل نچلی تہہ سے لے کر اوپر تک 9 دیواریں چاروں سائڈوں پہ بنائیں، اور ان 9 دیواروں میں لوہا، سیسا، ہر قسم کی دھات ڈال کے ان کو اس طرح کا مضبوط کیا کہ دوبارہ زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکے،
اور ان کو تکلیف ہو۔ تو یہ تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بادشاہ ہونے کے ناطے اتنا زیادہ تھا، جو کہ بادشاہ ہونے کے ناطے روزانہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے اور جمعرات کو 1000 دفعہ پڑھتے۔ ہم تو فقیر ہو کر، غریب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، اور وہ بادشاہ ہو کر نبی پر درود پڑھ کے بازی لے گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی پر صبح شام درود و سلام پڑھا کریں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔